آج 13ویں تراویح میں ہم نے 16ویں پارے کے شروع سے لے کر 17ویں پارے کے پہلے پاؤ تک تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ قاف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دارالحکومت میں یاجوج اور ماجوج کی قومیں بد امنی کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی ہے۔ اس لیے نیک عمل کرو، بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل، بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ پھر مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، وہی دین جو نبی علیہ السلام لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اے نبی، تم ان سرکش قوموں کے نام و نشان کہیں پاتے ہو جن کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا تھا، اس لیے منکروں کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ۔ اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، نہ یہ کہا جائے کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑے۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے۔ قرآن زمین اور آسمان کے مالک کا کلام ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ، پیدائش اور معجزانہ پرورش، عطائے پیغمبری، معجزات، فرعون سے مباحثہ، جادوگروں سے مقابلہ، بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنا، فرعون کے لشکر کا سمندر میں غرق ہو جانا، باوجود اللہ کے احسانات کے بنی اسرائیل کا شرک میں مبتلا ہو جانا بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جو اس ہدایت سے منہ موڑے گا قیامت کے دن سخت وبال میں گرفتار ہوگا۔ اے نبی، یہ تنبیہ ہے منکرین کے لیے کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ اب اس کے بعد سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، منکرین سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، بشر رسول نہیں بن سکتا، اور یہ بھی ان کی بھول ہے کہ وہ قرآن کو خود ساختہ تصنیف اور کلام شاعر سمجھتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جن قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ زندگی ہرگز کھیل نہیں ہے۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ منکرین کیوں غور نہیں کرتے؟ جز و کل تمام کائنات کا خالق صرف اللہ ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی۔